حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرف کی 2. کون کون سی؟ حرف عاملہ، حرف غیر عاملہ. حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اس میں کرتے ہیں جو پھر مضارع میں کرتے ہیں. جی اس میں عمل کرتے ہیں جو پھر مضارع میں کرتے ہیں. ہاں، جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. 5. کون کون سی؟ یہ بچارہ حرف میں جب پھر لائن فعل معمولہ مشبہۃ بیس حروف ندا. حروف ندا جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ناصبہ اور جازمہ. ہاں، حروف عاملہ در اسم ایک، حروف عاملہ در فعل مضارع. تو جو فعل مضارع میں بھی 2 قسمیں ہیں، نواصبہ حروف نواسی اور حروف جازمہ. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ ناصبہ 4. 4 ہیں. حروف جوازمہ کتنے ہیں؟ 5. 5. کون کون سی؟ لم لائن شرطیہ. ہند شرطیہ. وہ آپ نے کہا کہ یا حروف عاملہ میں سے ہے. پھر آپ نے یہ بتایا کہ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل مضارع. پھر آپ نے بتایا کہ در اسم 5 ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ در فعل مضارع 2 ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ یا ہے یہ حروف عاملہ در اسم میں سے ہے یا حروف عاملہ در فعل مضارع میں سے ہے؟ حروف عاملہ در اسم کی 5 قسمیں. ان 5 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ وہ کیا ہیں؟ حروف ندا. اب آپ نے بتانا حروف ندا کتنے ہیں؟ 5. آپ نے بتانا کون کون سی ہیں؟ یا ایا حیا حمزہ مفتوحہ. یا ایا حیا حمزہ مفتوح. ای کدھر گیا؟ ای حمزہ مفتوح. ای بھی تو یاد رہنا چاہیے نا. ای حمزہ مفتوح. اور حمزہ مفتوح. حمزہ مفتوحہ. یہ یا ہے. کیا ہے؟ یا. تو یا آپ نے تحقیق سے معلوم کر لیا، تحقیق سے معلوم کر لیا کہ یا یہاں حرف ندا ہے. یا حرف ندا ہے تو یا حرف ہے. یا حرف ہے. تو جب آپ کو اتنا تو پتہ چلے کہ یہ حرف ہے تو آپ اسم فعل کی طرف جانا ہی نہیں. اسم آپ ایک سوال کروں گا پھر اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے. یہ بتائیں یہ اسم متمکن ہے یا اسم غیر متمکن ہے؟ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن؟ اس میں متمکن ہے. آپ بتائیں. اس میں غیر متمکن. آپ بتائیں. غیر. آپ ایک نے کہا اس میں متمکن، 2 نے کہا اس میں غیر متمکن. اس طرح کے جو ہے نا آپ کو پڑھانے والے بھی ملیں گے، اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے تشریحات کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ اور اس طرح گرفت کرنے والے بھی ملیں گے. الٹی گرفت نہ آپ پتہ تو وہ کیا. جب آپ نے کہا حرف تو پھر آپ نے اس کو اسم بھی بنایا ہے. اب سمجھ آئیے. اب جب آپ نے کہا کہ حرف ندا تحقیقی صاحب علوم حرف ہے، حرف ہے، تو پھر میں نے آپ سے پوچھا اس میں متمکن، تو آپ کہہ رہے ہو یا کہہ رہے ہو آپ کہتے ہیں اس میں متمکن ہے. اس کا مطلب آپ کے نزدیک حرف اسمی ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں غیر متمکن. اس کا آپ کے نزدیک حرف اس میں غیر متمکن ہے اور ان کے نزدیک حرف اس میں متمکن ہے اور یہ معرب ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک حرف اس میں غیر متمکن ہے اور وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی سوال میں غور ہی نہیں کیا کہ سوال کیا ہو رہا ہے. اس لیے سوال کچھ تو اسی طرح آپ کو نیٹ کے اوپر آپ کو ملیں گے بہت زیادہ ایسے مفکر اور بہت زیادہ مدبر. ٹھیک ہے، اور بات اور صدر شیخ الاسلام کا لقب بھی ملا ہو اور وہ ترجمان اہل سنت. سوال کچھ جواب کچھ. سوال سمجھے ہی نہیں کہ سوال کیا ہو رہا ہے اور آگے سے جواب کیا دیا جا رہا ہے. سوال کے مطابق دلیل، سوال کے مطابق جواب، لیکن سوال کے مطابق نہیں دیتا دلیل، خود بھی ہوتا ہے ذلیل، آگے اگلوں کو بھی کرتا ہے ذلیل. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے. تو جب حرف کا تو بیوقوف ہو توجہ نہیں کرتے آپ کہ ہم توجہ کریں کہ سوال کیا ہو رہا ہے. اب کو جب حرف کہہ دیا تو اس میں متمکن بھی نہیں غیر متمکن بھی نہیں، حرف اسم ہوتا ہی نہیں. سمجھ آئی ہے. ہاں اب اگلا سوال حرف ہے، حرف ندا ہے، حرف ندا ہے. اب آپ بتائیں مجھے یہ مبنی ہے یا معرب؟ ہاں جی، مبنی ہے یا معرب؟ حرف نہ مبنی ہوتا ہے نہ معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بتاؤ. معرب، حرف معرب ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ نہ مبنی ہے نہ معرب ہے. نہ مبنی ہے
نہ مورب ہے۔ اب 3 قول ہوئے، کتنے؟ 3 کو ایک نے 2 ہو گئے، یہ 2 متفق ہیں، کہتے ہیں کہ نہ مبنی نہ مورب۔ اچھا وہ تیسری چیز کیڑی آ گئی ہے، وہ بھی دسو سانو، اج تہاڈے کو ہی پتہ چل رہا ہے۔ تہاڈا حساب تو ہو گیا کہ جس نے گناہ کیا تو ایک گمراہ گروہ ہے، اب تو پتہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو پھر ہے کیا؟ ادھا کافر ادھا مسلمان، کیونکہ ادھا مسلمان بھی نہیں، ادھا کتنے کہنا ہے؟ نہ کافر ہے، اس کے درمیان کوئی حالت ہے، وہ کون سی حالت ہے؟ اور وہ کون سی ضلالت ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہ مورب نہ مبنی، تو پھر ہے سینٹر میں کیڑی حالت ہے تہاڈے کو تو سنو کی ہے؟ نہ مورب ہے نہ مبنی، اج تک اسی نہیں پڑھیا کوئی کلمہ مورب و مبنی تو باہر ہو جائے۔ وہ تہاڈے کو سنیا ہے کہ نہ مورب نہ مبنی، اور آپ نے کہا کہ مورب، ٹھیک ہے؟ آپ کی نظر حرف بھی مورب ہوتا ہے، مبنی ہے تمام مبنی۔ اب آئے انہوں نے کہا مبنی ہے، یعنی رجوع کر لیا، یہ بھی اچھی بات، آج تو رجوع بھی نہیں کرتے، لڑائی کرتے ہیں، رجوع کرنے کے بجائے لڑائی کرتے ہیں، یعنی ہم نہیں مانتے، ہم نے ماننا سیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے تو جو ہٹ بھی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی بات ہوا بندے کو، لیکن بندے کو مان لینا چاہیے کہ میری غلطی ہے، جب کوئی غلطی بتائے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، یا شکریہ ادا کرنے کے بجائے توپ کا منہ اس کی طرف کر دیتے ہیں اور طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں۔ چلے اچھی بات ہے نا، رجوع کر لیا، ٹھیک ہے؟ کس کی طرف؟ مبنی کی طرف۔ پہلے انہوں نے مبنی کا انکار کیا، اب مبنی کی طرف راجی ہو گئے، لوٹ گئے اور مان لیا کہ یہ مبنی ہے۔ اگلی بات ہے کہ مبنی میں پھر مبنی کون سا ہے؟ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ مبنی تمہارے نزدیک مورب کیوں کہا تھا؟ مورب تو کا حکم کیا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، تو اس کا بدلتا ہے، حرف کا بھی بدلتا ہے حرف۔ تو پھر یہ بات تھی کہ مبنی عام ہے، مبنی میں نے اس دن بھی بتایا، اب یہ بولا تو پھر آپ سے دوسرے طریقے سے بھی پوچھا جائے گا کہ مبنی عام ہے، یہ مبنی عام ہے، یہ مبنی اصل کو بھی شامل ہے اور مشابہ مبنی الاصل کو بھی شامل ہے، جو مبنی اصل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے، اس کو بھی عام ہے۔ تو پہلے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لفظ کو غور کرو، عام ہے، عام ہے، عام، تو جب عام ہوگا پھر آگے اس کی قسمیں ہیں تو وہ خاص ہو وہ کیا ہوں گی؟ جب کہا مبنی تو کہا مبنی الاصل، تو یہ قسم ہوئی اور یہ خاص ہو گئی۔ جب کہا مشابہ مبنی الاصل، یہ قسم ہوئی، یہ خاص ہو گئی۔ تب مبنی الاصل کی قسم تو نہیں نا مشابہ مبنی الاصل، بلکہ مبنی کی قسم ہے مبنی الاصل اور مبنی کی قسم ہے مشابہ۔ تو مبنی اوپر لکھو اور کہا زیادہ عام ہے، اور اس کے نیچے 2 قسمیں لے آؤ، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، یعنی وہ مبنی ان دونوں کو شامل ہے۔ ان تو جب مطلق بولا جائے مبنی، کیا بولا جائے؟ مبنی کیا بولا جائے؟ مبنی، تو پھر 2 قسمیں ذہن میں رکھی جائیں، 2 کس میں ذہن میں رکھیں؟ کہ یہ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب پوچھا جائے مورب تو پھر 2 قسمیں، مورب عام ہے، پھر 2 قسمیں ذہن میں رکھی جائیں، 2 اسم مورب یا فعل مضارع جو مورب ہے، 2 ہی ہوگی، یا اسم مورب یا فعل، اسم متمکن اس کی آگے تعریف ہے اور فعل مضارع اس کی آگے شرط ہے، 2 ہی ہیں۔ تو مورب عام ہوا اس میں متمکن کو بھی اور فعل مضارع کو بھی، مبنی عام ہوا مبنی اصل کو بھی، مشابہ مبنی اصل کو بھی۔ اس لیے پہلے تو سوال کا نہیں پتہ چلتا کہ سوال کیا ہے، ہمیں جو سوال مطلق ہے، جواب ہم خاص سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلق نہیں ہے، یہ مقید ہے، خاص کر دیا گیا۔ جب پوچھا آپ سے کہ حرف کیا ہے، پھر آپ کا کام ہے کہ جو آپ نے اصول پڑھے ہیں، جو تعریفیں پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں جواب دیجئے کہ ہم نے حرف پڑھا ہے، تو پہلے جب سوال ہوا مبنی ہے یا مورب، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ حرف مبنی ہے، حرف ندا بھی یا آیا تو حرف مبنی ہے۔ جب اتنا جواب ہو گیا تو پھر سوال ہوگا مبنی ہے تو مبنی کی کتنی قسمیں ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ مبنی مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی
دو قسمیں ہیں. کتنی؟ پھر پوچھا جائے کون کون سی، تو آپ بتاؤ. مبنی اصل، مشابہ مبنی اصل. پھر پوچھا جائے کہ یہ جو حرف ندا ہے یہ مبنی اصل میں سے ہے یا مشابہ مبنی اصل یعنی اس میں غیر متوقع اس میں سے ہے، تو پھر آپ نے جواب دینا کہ کس میں سے. اب بتائیں یا مبنی اصل میں سے ہے یا مشابہ مبنی اصل میں سے ہے. مبنی الاصل میں سے مبنی اصل پہ پوچھا ہے کتنی چیزیں ہیں، 3 کون کون سی؟ فعل ماضی تمام حروف فعل ماضی فعل امر. تمام حروف فعل ماضی امر حاضر معروف معروف. صرف امر نہیں، ٹوٹ جائے گی کمر. امر حاضر معروف، امر حاضر معروف ویسے تو امر لفظ اردو میں بولتے ہیں، عربی میں تو امرن کیا ہے؟ امر امرن صبرن. ٹھیک ہے، حکم ہو گیا صبر کرو. ٹھیک ہے، صبرن جمیل. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 3 قسمیں، فعل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف، فعل ماضی. امر حاضر معروف تمام اب جب پوچھا یا حرف ندا مبنی اصل میں سے ہے تو آپ نے کہا مبنی اصل میں سے ہے. تو پھر آپ سے پوچھا مبنی اصل کی کتنی قسمیں، آپ نے کہا 3 ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف. ان تینوں میں سے کس قسم میں سے ہے؟ تمام حروف ہاں تمام حروف. دیکھو تمام حروف مبنی ہے مبنی الاصل ہے، مبنی اصل ہے الاصل ہے. تو رہتا یہ ان میں سے کیونکہ مبنی اصل کا ہے تو ہم کہیں گے مبنی الاصل. مبنی حرف اس کس سے؟ مبنی الاصل مبنی الاصل، مبنی الاصل. تو یہ سمجھ آ گئی اس کی. تو یا حرف ندا مبنی الاصل مبنی الاصل مبنی الاصل سے. ٹھیک ہے، تو یا حرف ندا ہے، حرف ندا ہے. اب یہ آگے پوچھا جائے گا کہ یا جو ہے آپ نے کہا حروف عاملہ میں سے ہے اور عاملہ میں سے بھی آپ نے ندا کہا کیا نا. تو اب اگلا سوال ہے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں ندا، حروف ندا کا عمل کیا ہے. اب اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں گے جو پڑھی آپ نے نامیر میں. آگے ہاں جی یہ حروف منادہ مضاف ہاں مضاف اور منادہ شب. نکرہ غیر معین کو نصب دیتے ہیں. منادہ مضاف اور مشابہ مضاف ہاں اور منادہ نکرہ غیر معین کو نصب دیتے ہیں. مشابہ مضاف اور منادہ نکرہ غیر معین جو معین نہیں اس کو نسب دیتے ہیں. اور مشابہ مشابہ مضاف تو ہو گیا ہے اسے نسب دیتے ہیں. اگلا ابھی تو نسب کی بات کی ہے نا، اور منادہ مضاف وہ بھی ہو گیا نسب. اگلی 3 تو ہو گئی نا. منادہ مضاف تو پہلے ہی آتا ہے، پھر مشابہ مضاف آتا ہے، پھر نکرہ غیر معینہ. ٹھیک ہے 3 ہو گئی، نسب دیتا ہے. اور یعنی یہ جو اگلا آپ نے بلا دیا، یعنی کہ یا زیدو یا محمد، یہ جو رفع آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ نسب ہی دیتا ہے بس. یا زیدو یا زیدہ تو ابھی تو بولو نا کیا کہتے ہیں. اس کو ابھی تو 3 نسب دیتا تو رفع کوئی نہیں دیتا. ایک بھول کے منادہ مفرد علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. منادہ مفرد ہو تو اسے رفع دیتا، اسے منادہ مفرد علامت رفع پر. وہ تو منصوب وہ منصوب منادہ منصوب تو منادہ مرفوع کب ہوتا ہے؟ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے جب مفرد ہو. یا زید یا زیدان یا زیدون، یہ نہیں ہے مفرد. اور یہ تم بھول گئے، یہ بھول گئے. اب یہاں جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پہ تو یا آیا، یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا حرف ندا ہے. تو اس کے بعد مفرد ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ علامت مبنی ہوتا ہے. تو یا ایو کے بعد مفرد ہی آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اس لیے وہ علامت رفع پر مبنی ہے. ایھا الناس، آگے الناس کی آگے آپ پڑھ لیں گے کہ یہ اس کی صفت بن رہی ہے یا بدل بن رہا ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگلی بات سے ہے کیونکہ ابھی آپ نے ایھا سے فصل جو ہے یہ نہیں پڑھی ابھی.
تو ایوا سے فصل کرتے ہیں، ذکر ہو تو مؤنث ہو تو ایتو ہا سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ایتھا سے فصل کر رہے ہیں. تو یا ایھا الناس اعبدوا، اب یہ جب یا ہے تو آپ نے اس کی تھوڑی وضاحت کر دی ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا، ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے بتایا کہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معلوم ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ فعل اور فاعل دونوں معلوم ہو گئے کہ اعبدوا میں یہ تو فعل بھی ہے اور واو اس کا فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے. فعل اور فاعل دونوں ہی ہیں، ساتھ ہی ہیں نا. 9 سیغ 12 سیغوں کا فاعل کدھر ہوتا ہے؟ ہاں کدھر ہوتا ہے؟ اونچی. 12 سیغوں کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ اور 2 سیغوں کا فاعل. تو بس یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ اعبدوا 12 میں سے ہے. اونچی بولا کرو. 12 میں سے ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ واو ضمیر جو جمع کی طرح، یعنی تم، جو ہم اردو میں کہہ رہے تم اور عربی میں کہہ رہے ہیں واو. اعبدوا میں واو یہ کیا ہے؟ جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی 1 2 نہیں زیادہ ہیں، 1 2 نہیں. اعبدوا تم عبادت کرو، تم عبادت کرو. تو پہلے تو یہ بتانا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہر فعل کا فاعل ضروری ہے، ہر فعل کا فاعل ضروری ہے. تو فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے. فاعل وہ کیسا ہوتا ہے بتاؤ؟ فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، بولو. ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ؟ ضمیر ہوتی ہے. بتاؤ اس کی وضاحت کرو کہ فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، یا فاعل ظاہر ہوگا یا فاعل ضمیر ہوگی. فاعل کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور ضمیر. ہاں پھر ظاہر اور ضمیر. ظاہر یا ضمیر ہوگا. پھر ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر. ہاں یعنی ضمیر بارز جیسے ضربت ضربتما یہ سارے نظر آ رہے ہیں، پڑھی جا رہی بارز ہے. اور دوسری ضمیر مستتر جیسے دارابا میں ہوا، ضمیر دارابت میں ہیا 2 کا کچا، تو وہ اس میں پوشیدہ ہے. آگے یہ تو ہو گیا، آگے کچھ نہیں پڑھا کہ فاعل کیسا ہوگا تو فعل کیسا ہوگا مطابقت میں. یہ بھی نہیں پڑھا کہ فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیا لائیں گے، یہ نہیں پڑھا. فاعل ظاہر ہو کہ اس میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لائیں گے، یہ کوئی نہیں پڑھا. جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا مؤنث غیر حقیقی کی، فاعل جب مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو تو پھر فعل ہمیشہ مؤنث کا صیغہ لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب عبدہ یعبدو ہے، تو آپ نے پڑھا کہ فعل کے مفعول کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے بھی قسمیں ہیں. کیا ہے؟ قسمیں ہیں کہ فعل فاعل سے نکل کر مفعول کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو جسے فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مفعول کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. بولو کون کون سی؟ متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی وسیع مفعول، متعدی وسیع. اب یہ جو اعبدو ہے یہ آپ سے پوچھا جائے بتائیں یہ متعدی ہے کہ نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ متعدی ہے کہ نہیں. یہ کس کی پہچان بتائی تھی وہ بتا دو اردو میں. فعل متعدی کے اردو ترجمے میں ماضی کے پہلا صیغہ، ماضی کے پہلے صیغے میں پہلے صیغے کا اردو ترجمہ کریں. اردو ترجمہ ہاں تو اس میں کیا آئے؟ نے ہاں تو اب اس کا آبادہ ہے تو ترجمہ کرو. تم عبادت تم میں آبادہ جمع ذرا سی ہے. آبادہ
ہے عبادت کروں میں واحد متکلم میں ابد تو ہے وہ بھی یا کروں آگے مظاہرے اور کنویں میں مروں ایسی تشریح کروں. ٹھیک ہے بعد مکر غیب ترجمہ اس نے عبادت کی اس نے تو نہیں آیا نا تو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ متعدی ہے. اردو میں ترجمہ کر کے پتہ چلا باقی دوسری بات میں پہچان ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ متعدی ہے تو پھر متعدی بیک مفعول دو مفعول وسیع مفعول. یہ متعدی بیک مفعول میں سے یہ متعدی بہت دو مفعول میں سے ہے جن میں سے ایک میں اکتفا بھی جائز ہے اور دوسرے میں اکتفا جائز نیز یعنی اور تیسرا یہ کن میں سے ہے بیک بدو وسیع بیک ہاں دوسرا قول ہے دو قول ثانی ٹھیک ہے دو قول اول ایک قول ثانی دو قول ثالث کہ قول اول اور ثانی اس کی موافقہ کریں گے قول ثالث. ٹھیک ہے تین قول ہوئے. جو قول ثالث ہے تو وہ بتائیں ہیں کتنے ہیں فعل متعدی وسیع مفعول وہ بتائیں کتنے فعل ہیں جن کے آگے تین مفعول آتے ہیں. آپ بتائیں متعدی بدو کا ہے نا بیک ہاں بیک میں کون سا ہے جس پہ اکتفا جائز ہے یا نہیں یعنی کہ یہ حال ہے متعدی بدو مفعول ہوں تو اس میں آتا والا جس میں ایک پہ اکتفا کرنا چاہتا ہے اس کے معنی میں ہو اور دوسرا علم تو زام تو حسیب تو زنن تو خل تو جن سے افعال قلوب کہتے ہیں دو لانا واجب ہیں ضروری ہیں دونوں عزب کرنا جائز نہیں ہے. تیسرا عالم آرا امبا حدث اخبر نبا وہ ہیں تو اس نے تیسرا قول بتا کے تو اپنی علمی مقام واضح کیا. انہوں نے بھی کر کے بتایا میں نے بہت اچھا یاد کیا کہ اسے دو مفعول میں بنا دیا ہے وہ افعال قلوب میں سے ہے ہی نہیں. یعنی یہ دل سے عبادت کرتے ہیں ظاہری کوئی بھی نہیں ظاہری کوئی نہیں نا عبادت صرف دل کے فعل ہے ظاہر میں کوئی نہیں. اب دل دی نماز پڑھن جڑی وہ پڑھتے ہیں پنگ پی کے ٹھیک ہے اسی دل دی پڑھیے ٹھیک ہے اور ساتھ ایسے پیڑیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں نماز پڑھ کے کرنی اسی قائم کی تھی ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے اسی دل دیا نمازاں پڑھنے ہیں دل دی عبادت کرنی ہے یعنی یوں سمجھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم خواہش کے پجاری ہیں خواہش کے پجاری ہیں. سمجھ آ رہی تو جب یہ پوچھا جانا عابد متعدی ہے تو متعدی بیک ہے بدو ہے بسی ہے بدو میں بھی دو ہیں پھر سے ہے وہ سارا سامنے رکھو کہ دو میں ہم نے پڑھا آتا یہ پڑھا ہے آتا کے معنی میں ہوگا یا پھر ہم نے عالم زام تو ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں علم تو زام تو جب ان میں سے نہیں تو دو میں سے نہیں آتا کے معنی میں آگے وہ ڈیٹیل آئے گی. اب ان میں سے نہیں تو یہ بھی نہیں آگے عالم رمبا ان میں سے بھی نہیں تو سیم مفعول بھی نہیں تو پتہ چلا بیک مفعول ہی ہے بیک. اور پھر آگے دو عبادت کرو کس کی بس ایک ہی دوسرا کون سا لینا اب بات مکمل نہیں ہوگی. عبادت کرو کس کی اپنے رب کی ایک مفعول بات کمپلیٹ بات مفعول کے ساتھ ایسے تو فعل فاعل سے کلام پورا ہو جاتا ہے. آگے نسبت اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ کس کی اپنے رب کی تو آپ ایک مفعول ہے کتنا ایک مفعول ہے. اب یہ آپ بتائیں آپ نے پڑھا کہ یہ افعال بھی عمل کرتے ہیں کیسے حروف عمل کرتے ہیں اسماء بھی عمل کرتے ہیں تو تین قسمیں آپ نے عوامل لفظی کی پڑھی تھی کون کون سی حروف عاملہ افعال عاملہ اسماء. تو یہ فعل ہے نا تو فعل عمل کرتا ہے تو جو فعل عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں کون کون سی فعل معروف فعل معروف کیا کرتا ہے لازم ہو یا متعدی یعنی اس کی بھی دو قسمیں لازم اور متعدی. تو پھر یہ کیا کرتا ہے فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. اور متعدی ہو تو پھر لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. تو جب فعل متعدی ہو تو پھر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بلا رہے ہو نا وہ 7 اسم ایک اسم مفعول بھی ہے
جو آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ بتایا پھر وہ نہیں بولا. فعل متعدی ساتھ کو دیتا ہے کیونکہ لازم سے مفعول بھی نہیں آتا اور متعدی مفعول بھی کو چاہتا, تو یہ ساتھ ہو گئے. اور فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے؟ پھر مجھول اپن فعل والا عمل کرتا وہ جو فعل متعدی ہے وہ اسم والا عمل کرتا ہے. پوچھا گیا فعل مجہول کیا کرتا ہے, جیسے لازم متعدی بتائے ہیں کہ یہ رفع کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے, الٹے ہی جواب دے رہے. فعل متعدی فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور جی ہاں کیا کرتا ہے, نصب دیتا ہے. دوری بدن یوم الجمعہ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبہ. ایسی چھوٹی تو بھی رکھنی چاہیے تاکہ خشبہ دونوں یاد رہے, مثال بھی یاد رہے. دوری بدن یوم الجمعہ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبہ. چھوٹی کے ساتھ ادب سکھانے کے لیے استادوں نے کچھ مرمت کی, تو ادب سکھانے کے لیے تو تھوڑی تھوڑی, کیونکہ شرع اجازت نہیں دیتی, تشدد کی اجازت ہی نہیں ہے. جو ماں باپ ایک دو لگاتے ہیں یا اساتذہ ایک دو لگاتے ہیں تو وہ ادب سکھانے کے لیے کچھ سکھانے کے لیے کرتے ہیں. وہ مقصد ہوتا ہے, بلا مقصد تو کوئی وہی ہوگا جس کے اوپر حیوانیت غالب ہوگی, اور بلا مقصدی ایک دو لگا دے. مقصدی ہوتا ہے کچھ بنانا ہوتا ہے تو کچھ بنانے کے لیے کچھ لگانا ہوتا ہے, کچھ ہاں. تو جس نے بننا ہوتا ہے اس نے کچھ سہنا ہوتا ہے, اس نے کچھ تو کچھ دیر کے لیے آگ میں رہنا ہوتا ہے, پھر وہ کچھ بن جاتا ہے, کچھ بن جاتا ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس طرح کیونکہ آپ کی بھی متوسطہ ہے اور ایک سال اول ہے, تو ظاہر ان کے لیے بھی مشکل تو بنے گی, لیکن اور محنت چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالی آپ اور مضبوط یاد کریں گے تو پھر اور اجرا کرایا جائے گا اس کے اوپر. پھر جب اجرا ہو جاتا ہے تو پھر میں بولتا بھی نہیں, پھر آگے جو ہے نا وہ سمجھ کے بات کرتا ہے, وہ بات سمجھ کے کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہمارے جو طلبہ بیمار ہیں وہ انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ اس سے زیادہ یہ نحوی اجرا ہوگا انشاءاللہ.